یوم پاکستان عموماً قرارداد پاکستان، تحریک پاکستان اور استقلال پاکستان کے پس منظر میں منایا جاتا ہے، مگر اس روز ڈھاکہ میں کچھ اور ہی منظر تھا۔ عوامی لیگ نے اسے یوم مزاحمت کے طور پر منایا۔ عوامی لیگ کے چند کارکنوں نے قومی پرچم جلا ڈالا، قائد اعظم کی تصویر پھاڑ ڈالی اور ان کا پتلا بنا کر نظر آتش کر دیا۔ پاکستان کی یہ نمائندہ علامتیں ختم کرنے کے بعد انہوں نے آزاد بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا اور مجیب الرحمان کی تصاویر جگہ جگہ آویزاں کر دیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے ٹیگور کا مشہور نغمہ سنار بنگلہ قومی ترانے کے طور پر نشر کیا۔ اس حرکت کو محض چند انتہا پسند طلبہ کی شرارت پر معمول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کارروائی میں مجیب الرحمان بھی شامل تھے۔ انہوں نے اسی صبح کو طلبہ کے ایک وفد سے اپنے گھر میں ملاقات کی، جسے عموماً غیر سرکاری ایوان صدر کہا جاتا تھا۔ ان کی مرضی سے ان کے گھر پر آزاد بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا گیا۔ مجیب الرحمان نے اسے سلامی دی۔ 23 مارچ کو سارے شہر پر سبزہ اور کرمزئی رنگ کے بنگلہ دیشی پرچم لہرا رہے تھے۔ پاکستان کا جھنڈا صرف 2 مقامات پر نظر آ رہا تھا، ایک گورنمنٹ ہاؤس پر اور دوسرا مارشل لا ہیڈ کوارٹر کی عمارت پر، بلکہ گورنمنٹ ہاؤس کے مغربی دروازے پر بھی کسی نے بنگلہ دیش کا ننھا سا جھنڈا لگا دیا تھا۔ تاہم اصل عمارت پر اب بھی پرچم ستارہ و ہلال پڑپڑا رہا تھا، مگر تنہا تنہا۔ بنگالی نوجوان شہر کی سڑکوں پر جوئے بنگلہ کے نعرے لگاتے خوب دندناتے پھرتے تھے۔ وہ واقعی اسے یوم آزادی کے طور پر منا رہے تھے، بنگلہ دیش کی آزادی۔ ان کی راہ میں صرف چند روڑے تھے جنہیں مجیب الرحمان پرامن طور پر ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 24 مارچ کو عوامی لیگ نے نئی تجاویز پیش کر دیں۔ اس نے 2 دستوری کمیٹیوں کے بجائے 2 دستوری کنونشن مجالس بنانے پر اصرار کیا اور کہا یہ مجالس مشرقی اور مغربی پاکستان کے لیے 2 علیحدہ علیحدہ آئین مرتب کریں اور پھر ان دساتیر کو علاقے پاکستان یا کنفیڈریشن کے لیے بنیاد بنایا جائے۔ اسی روز بھٹو اور یحییٰ خان کے درمیان علیحدہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے اتفاق کیا، اور یہ اتفاق رائے پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ عوامی لیگ کی خود مختاری رفتہ رفتہ پاکستان کی آئینی شکست و ریخت تک پہنچ گئی ہے، لہذا قومی سلامتی اور بقا کے لیے ضروری کارروائی کرنی چاہیے۔ اس اتفاق رائے کے باوجود یہی اعلان کیا گیا کہ مذاکرات کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ عوامی لیگ کے جنرل سیکرٹری مسٹر تاج الدین نے اسی شام اپنی پارٹی کی طرف سے یہ اعلان کیا کہ ہم نے آخری تجاویز پیش کر دی ہیں اور ہم ان میں سے کسی قسم کی رد و بدل کرنے کو تیار نہیں۔ مغربی پاکستان کے سیاستدان، ماہرین اور مشیر سیانے پرندے کی طرح آنے والے طوفان کی بو کو سونگھ کر اپنے اپنے آشیانیوں کا رخ کرنے لگے۔ ان میں سے اکثر 25 مارچ کی صبح کو مغربی پاکستان روانہ ہو گئے۔ صرف بھٹو اور 3 حضرات پیچھے رہے۔ بعد میں عوامی لیگ کے ایک ہمدرد نے مجھ سے گلہ کیا کہ ہمیں تو آخری وقت تک یہی کہا گیا کہ مذاکرات جاری ہیں، کسی نے اشارتاً بھی نہ بتایا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں یا عوامی لیگ خطرے کی لکیر کو پار کرنے والی ہے۔ میں نے عرض کیا کیا کنفیڈریشن کی تجویز کے بعد بھی کوئی امید باقی رہ گئی تھی؟ اس نے جواب دیا ہمارا خیال تھا مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، فوج بدستور پیچھے ہٹ رہی ہے، ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں۔ غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم یہ فراموش کر بیٹھے کہ بھٹو بھی ڈھاکہ میں موجود ہیں۔ جب مغربی پاکستان کے قائدین ڈھاکہ سے کراچی روانہ ہو رہے تھے، تقریباً اسی وقت میجر جنرل خادم حسین راجہ اور میجر جنرل رؤف رحمان علی بھی علیحدہ علیحدہ ہیلی کاپٹر لے کر بالترتیب جیسور اور کومیلا چلے گئے۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہاں کے بریگیڈ کمانڈر بریگیڈیئر درانی اور بریگیڈیئر اقبال شفیع کو آپریشن سرچ لائٹ کی تفصیلات سے آگاہ کریں اور اشارہ ملتے ہی کارروائی کے لیے تیار رہنے کو کہیں۔ جنرل فرمان جیسور سے واپس ڈھاکہ آ گئے، مگر جنرل خادم کومیلا سے چٹاگانگ کے لیے چلے گئے تاکہ وہاں بھی یہی اہم ہدایات دے سکیں۔ چٹاگانگ کی حالت دوسری چھاؤنیوں کی نسبت خاصی نازک تھی۔ وہاں سب سے سینئر افسر بریگیڈیئر موجمدار تھے جو عوامی لیگ سے دلی وابستگی کے لیے مشہور تھے۔ انہیں اعتماد میں لینا خطرے سے خالی نہ تھا۔ جنرل راجہ نے نہایت ہوشیاری اور سلیقے سے کام لیتے ہوئے چٹاگانگ میں متعین ایک غیر بنگالی افسر لیفٹیننٹ کرنل فاطمی سے رابطہ قائم کیا، اسے اعتماد میں لیا، رازداری پر زور دیا اور کہا تمہارا کام یہ ہوگا جب تک بریگیڈیئر اقبال شفیع اپنی فوج لے کر کومیلا سے نہیں پہنچ جاتے تم چٹاگانگ کو سنبھالے رکھنا۔ اس دورے میں جنرل خادم نے بریگیڈیئر موجمدار سے کہا ڈھاکہ سے شمال میں آئے چند میل کے فاصلے پر 2 ایسٹ بنگال ریجمنٹ میں بے چینی کے آثار پائے جاتے ہیں، انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے پاپا ٹائیگر کی ضرورت ہے۔ آپ بنگال ریجمنٹ کے سینئر افسر ہیں، میرے ساتھ چلیں اور انہیں تسلی دیں۔ بریگیڈیئر موجمدار فوراً رضامند ہو گئے اور وہ جنرل راجہ کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر ڈھاکہ آ گئے۔ وہ ڈھاکہ کیا ہوئے اسیر ہو کر رہ گئے اور پھر ملازمت سے ہٹا دیے گئے، انہیں گرفتار کر کے مغربی پاکستان بھیج دیا گیا۔ باقی چھاؤنیوں کو فوجی کارروائی کی تفصیلات بتانے کے لیے چند اعلیٰ افسر سلہٹ، رنگپور اور راجشاہی تشریف لے گئے اور وہاں کے کمانڈروں کو اعتماد میں لے کر واپس چلے آئے۔ ڈھاکہ شہر 57 بریگیڈ کی ذمہ داری تھی۔ بریگیڈیئر ارباب نے چپکے ان مقامات کی نشاندہی کرائی جہاں کارروائی کرنا تھی۔ اس کام کے لیے انہوں نے سادہ لباس اور پرائیویٹ گاڑیوں میں اپنے عملے کو بھیجا۔ بظاہر یہ سارا معاملہ سگیا اعراض میں رہا اور اس کا کوئی ناخوشگوار رد عمل نہ ہوا۔
صدر نے 25 مارچ کو واپس راولپنڈی آنے کا فیصلہ کیا اور طے پایا کہ وہ اگلے روز قوم سے خطاب کریں گے۔ اس خطاب کے لیے میجر جنرل راؤ فرمان علی نے حسب ذیل نکات مرتب کر کے صدر کے حوالے کیے۔ مجیب الرحمان کو غدار قرار دینے کی بجائے ایسا محب وطن بتایا جائے جو انتہا پسندوں کے نرغے میں پھنس گیا ہے۔ یہ اعلان کیا جائے کہ مجیب الرحمان کو کسی جرم میں گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ حفاظتی اقدام کے طور پر فوج کی تحویل میں لیا گیا ہے۔ اس خطاب میں مشرقی پاکستان کے لیے خود مختاری کی حدود کا تعین کر دیا جائے۔ 26 مارچ کو صدر یحییٰ خان نے قوم کے نام جو تقریر نشر کی ان میں ان نکات کو سراسر نظر انداز کر دیا۔ ڈھاکہ میں مقیم اعلیٰ افسروں کی رائے کو نظر انداز کرنا یہ پہلا یا آخری واقعہ نہ تھا۔ قوم سے خطاب میں جنرل یحییٰ نے ایک متوازی حکومت قائم کرنے کی وجہ سے مجیب الرحمان کو غدار کہا اور اعلان کیا اسے اس کے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ یہ اعلان مجیب الرحمان کی 7 مارچ کی تقریر کا جواب معلوم ہوتا تھا جس میں انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے التوا پر کہا تھا ہم اسے چیلنج کیے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ صدر یحییٰ خان کی روانگی کو ان کی آمد سے بھی زیادہ پراسرار بنا دیا گیا۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کھیلا گیا۔ سپیر کو صدر چائے پینے کے بہانے ایوان صدر سے چھاؤنی میں واقع فلیگ اسٹاف ہاؤس تشریف لے گئے۔ دن کی روشنی ختم ہونے سے پہلے صدر کی سواری پورے تم تراک اور لوازمات کے ساتھ چھاؤنی سے شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کے آگے پیچھے جیپوں اور موٹر سائیکلوں کا قافلہ تھا۔ کار پر قومی پرچم لہرا رہا تھا اور اس کے آگے پیچھے 4 ستاروں والی پلیٹیں لگی ہوئی تھیں جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ اندر جرنیل صاحب بیٹھے ہیں۔ دراصل وہاں بریگیڈیئر رفیق بیٹھے تھے جن کا بھرا بھرا منہ اور چوکٹا کسی حد تک جنرل یحییٰ خان سے ملتا تھا۔ اس وانگ کو رازداری رکھنے کا بڑا مارکا سمجھا گیا، حالانکہ مجیب کے جاسوسوں کو حقیقت حال کا پتہ چل چکا تھا۔ یحییٰ خان کے ایک بنگالی اسٹاف افسر لیفٹیننٹ کرنل AR چودھری نے صدر کا سامان لے جانے والا ڈاج ٹرک دیکھ لیا اور فوراً مجیب کو خبر کر دی۔ اسی طرح شام کو 7 بجے جب جنرل یحییٰ خان PAF گیٹ سے ہوائی اڈے پہنچے تو بنگالی ونگ کمانڈر خوند کر اپنے دفتر میں بیٹھا دیکھتا رہا۔ اس نے جھٹ ٹیلی فون پر مجیب کو اطلاع دی۔ صدر یحییٰ خان کی روانگی کے 15 منٹ بعد ایک غیر ملکی صحافی نے ہوٹل انٹرنیٹ کانٹیننٹل سے مجھے فون کیا اور صدر کی روانگی کی سرکاری تصدیق چاہی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ صدر کی روانگی کا راز نہیں رہا۔ جب صدر مائل پرواز ہوئے تو شب کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس شب کی سحر کبھی نہیں ہوگی۔ آپریشن سرچ لائٹ حصہ اول۔ 25 مارچ صبح 11 بجے میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے کہ ان کی صاف شفاف میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فونوں میں سے ایک اچانک بجنے لگا۔ یہ مقامی ہاٹ لائن تھی جو افسران بالا کے درمیان رابطے کا کام دیتی تھی۔ جوں ہی جنرل راجہ نے ہیلو کہا، جنرل ٹیکا خان بولے، خادم آج رات۔ ٹھیک 2 سال پہلے جنرل یحییٰ خان نے فیلڈ مارشل ایوب خان سے اقتدار وصول کیا تھا۔ آج وہ اپنے دور اقتدار کا سب سے بڑا فیصلہ دے چکے تھے۔ جنرل راجہ نے اپنے سٹاف کو بلا کر ضروری ہدایات دے دیں۔ اونچی سطح پر شاید یہ ایکشن معمول کی کارروائی سمجھا گیا ہو، لیکن نچلی سطح پر جب یہ خبر متعلقہ حضرات تک پہنچی تو خاصی ہلچل مچ گئی۔ کوئی ٹینک شکن توپ کا ایمونیشن لینے بھاگا، کوئی ہتھیار اکٹھے کرنے لگا، کسی نے اپنے موجودہ ہتھیاروں کی کمی پوری کرنا چاہی اور کسی نے ان کے ناقص اجزاء بدلنے کی کوشش کی۔ 29 کیلری کے چند افراد جو کچھ روز پہلے رنگ پور سے آئے تھے ورک شاپ میں پڑے ہوئے 6 زنگ آلود ٹینکوں کو صاف کرنے لگے۔ اگرچہ یہ ٹینک متحرک جنگ لڑنے کے قابل نہ تھے مگر ڈھاکہ کی سڑکوں پر شور مچانے کے لیے کافی تھے۔ 14 ڈویژن کے اسٹاف نے ڈھاکہ سے باہر چھاؤنیوں کو آپریشن سرچ لائٹ کے متعلق ایک مخصوص کوڈ کے ذریعے اطلاع دینا شروع کر دی۔ اس کارروائی کے لیے 24 اور 25 مارچ کی درمیانی رات 1 بجے کا وقت مقرر کیا گیا۔ وقت کے تعین میں مصلحت یہ تھی کہ اس وقت تک جنرل یحییٰ خان بخیر و عافیت کراچی پہنچ چکے ہوں گے۔ آپریشن سرچ لائٹ کے منصوبے کے مطابق ڈھاکہ میں 3 ہیڈ کوارٹرز قائم کیے گئے۔ ایک کے انچارج میجر جنرل راؤ فرمان علی تھے، ان کے ذمہ ڈھاکہ شہر تھا۔ ان کے وسائل میں بریگیڈیئر ارباب والا 57 بریگیڈ تھا۔ دوسرے ہیڈ کوارٹر کے انچارج میجر جنرل خادم حسین راجہ تھے جنہوں نے 57 بریگیڈ کے علاوہ بقیہ 14 ڈویژن کے ذریعے سارے صوبے کو کنٹرول کرنا تھا۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ٹیکا خان نے جنرل فرمان اور جنرل راجہ کی کارکردگی پر مجموعی طور پر نظر رکھنے کے لیے مارشل لا ہیڈ کوارٹر میں رات جاگ کر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تیسرا ہیڈ کوارٹر دارالحکومت ثانی کے علاقے میں واقع تھا۔ دارالحکومت ثانی سرخ اینٹوں کا بنا ہوا جدید وضع کا زیر تکمیل منصوبہ تھا جس کا ڈیزائن امریکہ کے مشہور ماہر فن تعمیر لونی کاہن نے تیار کیا تھا۔
اس کی تعمیر کی بنیادی وجہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں اسلام آباد میں نئے دارالحکومت کا قیام تھا۔ بنگالیوں نے اسلام آباد کی تعمیر پر جو شدید رد عمل ظاہر کیا تھا، اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ دوسرا دارالحکومت شروع کیا گیا تھا۔ یہ ڈھاکہ ایئرپورٹ کے جنوب مغربی کنارے پر واقع ہے۔ کارروائی سے چند روز قبل مغربی پاکستان سے میجر جنرل افتخار جنجوہ اور میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا کو ڈھاکہ بھیجا گیا تاکہ وہ ضرورت پڑنے پر میجر جنرل خادم حسین راجہ اور میجر جنرل راؤف فرمان علی کی جگہ ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ یہ احتیاط اس لیے برتی گئی کہ تھوڑا عرصہ پہلے یہ دونوں افسر جنرل صاحبزادہ یعقوب کی ٹیم کے اہم رکن تھے۔ جنرل یعقوب تو جا چکے تھے، مگر ڈر تھا کہ کہیں یہ دونوں فوجی کارروائی سے انکار نہ کر دیں۔ اس شک کی تصدیق کے لیے جنرل یحییٰ خان اور ان کے قریبی حلقوں نے کئی طریقے اختیار کیے، حتیٰ کہ ان کے ہم نوالہ و ہم پیالہ دوست جنرل عبدالحمید نے جنرل فرمان اور جنرل راجہ کی بیگموں سے پوچھا کہ آپ کے شوہروں کے خیالات کیا ہیں۔ جب یہ بات جنرل فرمان اور جنرل خادم تک پہنچی تو انہوں نے جنرل حمید کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے فرمان کے خادم ہیں۔ میرے جیسے ادنا افسر 10 بجے رات جنرل ٹکا خان کے ہیڈ کوارٹر میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب وہاں پہنچا تو دفتر کے احاطے میں صوفے اور آرام دہ کرسیاں بچھائی جا رہی تھیں اور رات بھر کے لیے چائے اور کافی کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ میرے ذمہ کوئی خاص فرائض نہ تھے، صرف حاضر رہنے کا کہا گیا تھا۔ میں ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ صوفوں اور کرسیوں کے پاس ایک جیپ کھڑی تھی جس میں وائرلیس سیٹ نصب تھے۔ یہ بیرون خانہ آپریشن روم تھا جس میں جنرل ٹکا خان، جنرل مٹھا اور چند اور حضرات تشریف فرما تھے۔ ٹھنڈی چاندنی میں ڈوبا ہوا شہر سو رہا تھا اور موسم بہار کی خنک ہوا میرے گالوں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ باہر جتنا سکون تھا، میرے اندر اتنا ہی زیادہ تلاطم تھا۔ میں سوچنے لگا، یہ خوشگوار رات خون کی ہولی کھیلنے کے لیے قطعاً نامناسب ہے۔ مسلح افواج کے علاوہ اگر کچھ اور لوگ اس رات سرگرم عمل تھے تو وہ عوامی لیگ کے قائدین اور ان کی پرائیویٹ آرمی تھی۔ بنگالی نوجوانوں نے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی تھیں اور عوامی لیگ سے ہمدردی رکھنے والی پولیس اور EPR مستعد تھی۔ شیخ مجیب الرحمان کا مقرر کردہ کمانڈر ان چیف کرنل M.A. عثمانی بنگالی یونٹوں سے رابطہ قائم کیے ہوئے تھے۔ ان تیاریوں کے باوجود ابھی تک ساری کارروائی پر خاموشی کی پتلی سی چادر تنی تھی۔ رات 11:30 بجے جیپ میں سویا ہوا وائرلیس جاگا۔ ڈھاکہ کے مقامی کمانڈر نے کارروائی کے مقررہ وقت 1 بجے سے پہلے شروع کرنے کی اجازت چاہی، کیونکہ مخالفین کو فوجی کارروائی کا علم ہو چکا تھا اور وہ پوری شد و مت سے مزاحمت کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اب وقت ضائع کرنے سے حریف کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ ہم سب نے اپنی اپنی گھڑیوں پر نگاہ ڈالی اور اندازہ لگایا کہ ابھی جنرل یحییٰ خان سری لنکا کے قریب ہوں گے۔ اگر ابھی کارروائی شروع کی گئی تو عین ممکن ہے کہ بھارت کے لڑاکا طیارے صدر کے بوئنگ کو کراچی پہنچنے سے پہلے شکار کر لیں۔ چنانچہ ٹکا خان نے فیصلہ دیا، بابی سے کہو، یعنی ارباب سے کہو، جب تک ممکن ہو صبر سے کام لے۔ بریگیڈیئر ارباب کے بریگیڈ کو وقت آنے پر حسب ذیل کارروائی کرنا تھی۔ 13 انفینٹری فورس ڈھاکہ چھاؤنی میں ریزرو فورس کے طور پر ٹھہرے گی اور وقت ضرورت چھاؤنی کا دفاع کرے گی۔ 43 لائٹ ایک ریجمنٹ آرٹلری پہلے ہی ڈھاکہ ایئرپورٹ پر متعین تھی۔ اس کے ذمے ہوائی اڈے کا زمینی اور فضائی دفاع تھا۔ 22 بلوچ ڈھاکہ شہر میں فیلڈ خانہ تھی جہاں ایسٹ پاکستان رائفلز EPR کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس کی ذمہ داری EPR کے 5000 افراد کو غیر مسلح کرنا اور ان کے ٹیلی فون ایکسچینج پر قبضہ کرنا تھا۔ 32 پنجاب کے ذمہ راجڑ باغ پولیس لائن میں 1000 بنگالیوں کو غیر مسلح کرنا تھا۔ یہ فورس عوامی لیگ کی ہمدرد سمجھی جاتی تھی۔ 18 پنجاب کو نواب پور اور پرانے شہر میں پھیل جانا تھا، جن کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں ہندوؤں کے ان گنت مکانات اسلحہ خانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ فیلڈ ریجمنٹ آرٹلری کے ذمہ محمد پور، میر پور اور ان سے ملحقہ علاقوں کا کنٹرول کرنا تھا۔ 18 پنجاب، 22 بلوچ اور 32 پنجاب کی ایک ایک کمپنی پر مشتمل ایک خصوصی فورس تیار کی گئی تھی، جس کے ذمہ اقبال ہال اور جگن ناتھ ہال کو، جو عوامی لیگ کے حامیوں کے گڑھ سمجھے جاتے تھے، باغیوں سے صاف کرنا تھا۔ M24 ٹینکوں کے نامکمل اسکواڈرن کو حکم تھا کہ وہ پوپ پھٹنے سے پہلے شہر کی شاہراہوں پر اپنی قوت اور ہیبت کا مظاہرہ کریں اور اگر ضرورت پڑے تو فائر بھی کریں۔ اسپیشل سروس گروپ کمانڈوز کی ایک کمپنی کے ذمہ مجیب الرحمان کو گرفتار کرنا تھا۔ مذکورہ بالا یونٹوں کے فرائض میں حکومت کے اقتدار کو بحال کرنا، چیدہ سیاسی قائدین کو گرفتار کرنا، اہم تنصیبات کی حفاظت کرنا اور مزاحمت کی صورت میں باغیوں کو کچل دینا شامل تھا۔ ان فوجیوں کو اپنے اپنے علاقوں میں رات 1 بجے سے پہلے واپس پہنچنا تھا، لیکن راستے میں بنگالیوں کی کھڑی کی ہوئی رکاوٹوں کے پیش نظر اکثر یونٹیں چھاؤنی سے 11:30 بجے ہی نکل پڑیں۔ جو فوجی دستے پہلے ہی شہر میں ریڈیو اسٹیشن، ٹیلی فون ایکسچینج، بجلی گھر اور اسٹیٹ بینک وغیرہ کی حفاظت پر مامور تھے، انہوں نے بھی وقت سے پہلے اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں۔ چھاؤنی سے جو پہلا دستہ روانہ ہوا اسے فارم گیٹ پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔
یہ وہی جگہ ہے جہاں عوامی لیگ کے رضاکاروں نے چیک پوسٹ قائم کر رکھی تھی۔ اب انہوں نے وہاں درخت کاٹ کر سڑک پر گرا دیے تھے اور خالی جگہوں پر پرانی کار اور روڑی کوٹنے والے بیکار انجن کھڑا کر دیا تھا۔ ان رکاوٹوں کے پار سینکڑوں بگالی زور زور سے جے بنگلہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے جنرل ٹیکا خان کے ہیڈ کوارٹر میں کھڑے ان نعروں کا شور سنا۔ دفتن گولیوں کی تڑاک تڑاک سنائی دی، پھر نعرے بلند ہوئے، پھر گولیوں کی بڑچھاڑ ہوئی، پھر نعرے، گولیوں کی سرسراہٹ اور چیخیں گل مل گئیں۔ ایک شور برپا ہوا، ایک دو مرتبہ کسی خود کار ہتھیار کے چلنے کی آواز بھی آئی۔ کوئی 15 منٹ بعد ہنگامہ فرو ہونے لگا اور نعرے مدم پڑنے لگے۔ معلوم ہوتا تھا ہتھیاروں نے نعروں پر برتری حاصل کر لی ہے۔ فوجی دستے رکاوٹ پار کر کے شہر کی طرف بڑھنے لگے۔ چاند دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا اور چاندنی اس آہو بکا میں اپنا روپ کھو بیٹھی تھی۔ اب جب کہ کارروائی خود بخود شروع ہو چکی تھی، رات 1 بجے کا انتظار بے معنی تھا۔ دوزخ کے دروازے کھل چکے تھے۔ اس دوزخ میں بھڑکنے والا پہلا شعلہ بلند ہوا تو ریڈیو پاکستان کی ریڈیائی لہر کے عین قریب شیخ مجیب الرحمان کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ پیغام پہلے سے ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ اس کا مکمل متن بھارتی وزارت خارجہ کی مرتب کرتا بنگلہ دیش کی دستاویزات میں یوں درج ہے: شاید یہ میرا آخری پیغام ہو۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج سے بنگلہ دیش آزاد ہے۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہوں، جو وسائل بھی رکھتے ہوں، غاصب فوج کا اس وقت تک مقابلہ کریں جب تک بنگلہ دیش کی دھرتی سے پاکستان کا آخری سپاہی نکل نہیں جاتا۔ جب تک آپ مکمل کامیابی حاصل نہ کر لیں، اپنی جنگ جاری رکھیں۔ میں مجیب کا یہ نشتریہ نہ سن سکا، البتہ میں نے اس راکٹ لانچر کا دھماکہ ضرور سنا جو کمانڈوز نے مجیب کے گھر جاتے ہوئے ایک رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے فائر کیا تھا۔ اس کمانڈو پلٹون میں کمانڈنگ افیسر لیفٹیننٹ کرنل زیڈ خان اور کمپنی کمانڈر میجر بلال بنفس نفیس موجود تھے۔ جوں ہی وہ مجیب کے مکان کے قریب پہنچے، وہاں گیٹ پر متعین حفاظتی رضاکاروں نے فائر کھول دیا۔ یہ رضاکار پیشہ ور سپاہیوں کا مقابلہ کیا کرتے، چند لمحوں میں ہی ہمت ہار بیٹھے اور کمانڈوز 4 فٹ اونچی دیوار پھاند کر صحن میں اتر گئے۔ انہوں نے اپنی آمد کا اعلان سٹین گن کا ایک زبردست بریسٹ فائر کر کے کیا۔ بلند آواز سے مجیب کو باہر آنے کا کہا گیا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر وہ زبردستی اندر داخل ہوئے اور مجیب کے بیڈ روم کے پاس پہنچ گئے۔ دروازے کے باہر تالا پڑا ہوا تھا جسے گولی مار کر نیچے گرا لیا گیا۔ مجیب نے فوراً اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ ان کے لباس اور موڈ سے یوں لگتا تھا کہ وہ پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں۔ سپاہیوں نے فوراً انہیں اور گھر کے باقی افراد کو حراست میں لے لیا اور جیپوں میں بٹھا کر زیر تعمیر دارالحکومت ثانی میں لے آئے۔ چند منٹ بعد جنرل ٹیکا خان کے ہیڈ کوارٹر میں کھڑی جیپ کے وائرلیس پر 57 بریگیڈ کے بریگیڈیئر میجر جعفر کی آواز سنائی دی: بڑا پرندہ پنجرے میں ہے، دوسرے اپنے گھونسلوں میں موجود نہیں، اوور۔